ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا، میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ جس کو میں جتا رہا ہوں اس سے میں سچی محبت کرتا ہوں، اور جس کے فرمان کو پس پشت پھینک رہا ہوں اس سے میری محبت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے۔ کتنی عظیم فکر ہے یہ کہ میں کیسے جہنم سے بچ سکتا ہوں، میں کیسے جنت میں جا سکتا ہوں۔ اللہ کے در کا سوالی میں اکثر کہا کرتا ہوں کبھی خالی نہیں رہتا، کبھی نامراد نہیں رہتا۔ اللہ چاہے فوراً اسی وقت وہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دے۔ کسی اور کے طریقے کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، اس میں کسی اور کی رائے اور قول کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں صرف حدیث رسول تلاش کی جائے گی۔ لائٹیں بند ہو کر مراقبہ حالوں کے اندر مراقبے ہو رہے ہیں، سانس کے ساتھ ضربیں لگ رہی ہے۔ ہمارے مولا سن ہمارے داتا، ہم فقیر تیرے تو ہے شہنشاہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ یہ کامیاب ہے، اس کا مستقبل سنور گیا۔ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، ادخل الجنہ، رب کی جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یہ ہے کامیاب۔ آئیے ان اعمال کی طرف غور کرتے ہیں جو اعمال انسان کو جہنم کی آگ سے بچانے کا سبب بنیں گے۔ بچے گا تو انسان اللہ کی رحمت سے، لیکن کچھ اعمال ہیں جو انسان کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جائیں گے، اور اس میں سب سے اہم چیز اللہ پر ایمان اور صالح اعمال۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ایمان درست ہوگا، عقیدہ درست ہوگا، توحید کو سمجھا ہوگا، رب کو پہچانا ہوگا، تو یہ انسان جہنم سے بچ جائے گا۔ انسان اپنے ایمان کو اور عمل صالح کو ہی وسیلہ بنا کر اللہ سے سوالی بھی ہوتا ہے۔ قرآن حکیم کے اس انداز پہ غور کیجئے، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، جو لوگ کہتے ہیں اے ہمارے رب، بے شک ہم ایمان لائے، بس تو ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو ایمان لانا یہ وہ عمل ہے جس کو انسان اللہ کے سامنے وسیلہ بنائے گا کہ اللہ ہم تجھ پر ایمان لے کر آئے، ہم نے سنا تیرے توحید کے پیغام کو اور ہم ایمان لے آئے، ہم تیری وحدانیت کو مان گئے، ہم نے تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت کا انکار کر دیا، اب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اس ایمان کی گواہی دل کے یقین کے ساتھ اگر کوئی دے، وہ بندہ اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا، اور یہ عمل جنت کی کنجی ہے۔ اگر یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ شرط اول ہے جنت میں جانے کے لیے۔
یہ بنیادی چیز ہے. اللہ کی معرفت، اللہ پر ایمان، رب کی وحدانیت کو ماننا، اپنے دامن کو توحید کے نور سے مزین کرنا، شرکیات سے بچانا. یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی انسان اللہ کی رحمت سے جلدی اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں 29 نمبر روایت ہے. آپ نے فرمایا جس نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اس نے اپنے آپ کو جہنم کی آگ پہ حرام کر لیا. یہ دو باتیں تسلیم کر لیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، کوئی پوجے جانے کے قابل نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. اس پر جتنی پختگی ہوگی، جتنی آپ کی معرفت اور آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، تو ویسے ہی آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ پھر ایسا بندہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام کر لیا. وہ اعمال جو انسان کو جنت میں لے کے جائیں، جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنے، ان میں ایک بہت بڑا عمل اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے. جو اللہ سے پیار کرتا ہے، سچی محبت کرتا ہے، محبت کا دم تو سب بھرتے ہیں لیکن اس کی بغاوت بھی ساتھ ویسے ہی کرتے ہیں. اللہ کا نام بھی لیتے ہیں، لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور پھر اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں. یہ دعوے میں جھوٹے ہیں. جو سچی محبت کرتا ہے، رب کی توحید کو سمجھتا ہے، پھر اس میں کسی اور کو شریک نہیں بناتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرتا ہے، ویسی محبت آپ کے بعد پھر کسی اور سے نہیں کرتا. آپ کے مقام پر نہ کسی امام کو، نہ شیخ کو، نہ حضرت کو، نہ استاد کو، نہ بزرگ کو، کسی کو نہیں بٹھاتا. جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، ویسا پیار مخلوق میں پھر کسی اور سے نہیں کرتا. یہ بھی وہ پیارا عمل ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سائل آ کر سوال کرتا ہے، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما اعددت لها، قیامت کا سوال تو کر رہے ہو، اس کی تیاری بھی کی ہے کچھ؟ تو جواب میں کہنے لگے، کوئی خاص تیاری تو نہیں، کوئی خاص اعمال کا ڈھیر تو نہیں، ہاں ایک عمل ہے اور وہ یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر خوش ہو جا، تو جس سے محبت کرتا ہے اللہ تجھے اس کا ساتھی بنا دے گا. سیدنا انس رضی اللہ عنہ وارضا اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، ایمان لانے کے بعد پھر کسی چیز سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کو سن کر ہوئی کہ جو جس سے پیار کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا. پھر اعلان فرمایا، لوگوں گواہ رہنا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتا ہوں، میں ابو بکر سے پیار کرتا ہوں، میں عمر سے پیار کرتا ہوں، اگرچہ میرے اعمال نیکی والے اس درجے کے نہیں، لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر مجھے یقین ہے کہ اللہ جنت میں مجھے ابو بکر، عمر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دے گا. یہ ہے ایمان کی لذت کہ انسان جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے پھر ویسا پیار کسی اور کے ساتھ نہ کرے. کیسے پرکھوں میں اپنے آپ کو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہوں؟ اگر مقابلہ کہیں پر ہو جائے اللہ کا، اللہ کے احکامات کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا، میری قوم سے، میرے قبیلے سے، میری برادری سے، ہمارے ملک کے رسم و رواج سے، میری بیوی سے، میرے بچوں سے، کون جیتتا ہے یہ فیصلہ کیجیے. آپ کو پتہ لگ جائے گا آپ سچی محبت کرنے والے ہیں یا محبت کے دعوے میں جھوٹ بولنے والے ہیں. اللہ کا حکم ٹکرا رہا ہے اس سے، بیوی کی تمنائیں
میں کس کو فوقیت دیتا ہوں, میں کس کو قبول کرتا ہوں. بیگم کہتی ہے پہلا بیٹا ہے, بیٹے کی شادی ہے, ڈھول ڈھماکے گانے باجے, ابٹن کنڈی پکڑائی, جوتی چورائی, دودھ پلائی, کوئی ہندوانہ رسم ایسی نہیں جو میں چھوڑ دوں, میں نے سب کچھ کرنا ہے. اور مالک کا فرمان ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. دونوں میں ٹکراؤ ہو گیا. میں کس سے محبت کرتا ہوں؟ جس کو میں جتا رہا ہوں اس سے میں سچی محبت کرتا ہوں, اور جس کے فرمان کو پس پشت پھینک رہا ہوں اس سے میری محبت وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے. آپ کس کو جتا رہے ہیں؟ اگر بیوی کی بات مان لیتے ہیں تو آپ نے خالق و مالک کی محبت کو ٹھکرا دیا, پس پشت ڈال دیا. جو رب سے محبت ہونی چاہیے تھی وہ آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا. اور مخلوق کی محبت تو ہے ہی خالق کی محبت کے تابع. اللہ کو ناراض کر کے کسی کو راضی نہیں کیا جا سکتا, وہ بیوی ہو, وہ قوم ہو, وہ قبیلہ ہو, وہ برادری ہو, وہ قوم ہو, کوئی بھی ہو. جب ٹکرا جائے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے کسی کا کہنا, کسی کی تمنائیں, کسی کی آرزویں, کسی کا پروگرام, کسی کے کام, کسی کی عادات, کسی کی تقالید دیوار میں دے ماریے اور کہہ دیجئے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. جب آپ ایسے کریں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا یہ عمل آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس دلوا دے گا. اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ان پیاروں میں شامل فرما دے. جس طرح سیدنا انس نے آرزو ظاہر کی کہ میرے اعمال ویسے تو نہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں اور ابو بکر و عمر کے ہیں, لیکن اس حدیث کی بنیاد پہ مجھے یقین ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, اللہ مجھے ان کا ساتھی بنائے گا. اے اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں مخلوق میں ہم سب سے بڑھ کر محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں. نبی سے بڑھ کر ہمیں کسی سے کوئی پیار نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بعد پھر آپ کے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبت ہماری ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے, کیونکہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم نے سنا ہے, اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا. جو ابو بکر صدیق کے اوپر زبان دراز کرتے ہیں, اے اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو کافر کہنے والے, ابو بکر صدیق کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ فاسق کہنے والے, ہم ان کو کفار سمجھتے ہیں, ان کو یہود و نصارہ سے بدتر سمجھتے ہیں, ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے. کوئی ہمیں مار دے, کوئی ہمیں قتل کر دے, کوئی ہمارے ٹکڑے کر دے, کوئی ہمیں ذبح کر دے, کوئی ہمارے بچوں کو یتیم کر دے, کوئی ہماری بیوی کو بیوہ کر دے, کوئی ہمارا جو کر سکتا ہے کر گزرے, جو ہمارا بگاڑ سکتا ہے بگاڑ لے. جو ابو بکر کو کافر کہے اللہ کی قسم وہ کافر ہے. اس عقیدے کا حامل اگر پورا فرقہ ہو, پورا فرقہ کافر ہے, پوری قوم ہو تو پوری قوم کافر ہے. ہم ان کو کبھی مسلمان نہیں مان سکتے جو ابو بکر صدیق کے ایمان پر انگلی اٹھاتے ہیں. ہماری ساری محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. پھر جو رسول اللہ نے جیسی جیسی محبت جس سے کی ویسے ویسے ہم ان سے محبت کرتے ہیں. رسول اللہ کو اپنے صحابہ سے پیار تھا, ہمیں صحابہ سے پیار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اہل بیت سے پیار تھا, ہمیں اہل بیت سے پیار ہے. ہم اہل بیت کے گستاخوں ناسبیوں کو کافر جانتے ہیں, مسلمان نہیں سمجھتے. ناسبیوں کو ہم مسلمان نہیں جانتے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو گالیاں دے یا ان کو کافر کہے یا ان کی تکفیر کرے, ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. اور جو صحابہ کی تکفیر کرے ہم ان کو مسلمان نہیں مانتے. ان دونوں کا رشتہ اسلام سے بھی نہیں ہے, قرآن سے بھی نہیں ہے, رسول اللہ سے بھی نہیں ہے, اور اللہ مولا مالک سے بھی نہیں ہے. یہ بدترین گروہ ہے, یہ خبیث ترین گروہ ہے. اے اللہ ہم تجھے گواہ بنا کر اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہیں. جس کے جی میں جو آئے کر گزرے, جب تک اہل سنت اہل الحدیث زندہ رہیں گے وہ صحابہ کی عظمتوں کے ڈنکے بجاتے رہیں گے, وہ اہل بیت کی تعریفیں کرتے رہیں گے, اور اہل بیت اور صحابہ میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والے کا ایمان کا انکار کرتے رہیں گے. صدقہ کرنا وہ پیارا عمل ہے, وہ پیاری نیکی ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچا کر اللہ کی جنت کا مہمان بنا دیتی ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک فرمان میں غریب فقیر مسلمانوں کو بھی خوشخبری دی، اور وہ کیا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، بھلے تم آدھی کھجور صدقہ کر لو۔ اس حدیث سے کیا چیز ثابت ہے؟ لازمی نہیں آپ صدقہ کرتے ہوئے آپ کے پاس لاکھوں کروڑوں ہوں گے تو آپ صدقہ کریں گے۔ آدھی کھجور اللہ کے نام پہ دے دو، آدھی کھجور صدقہ کر دو، اور یہ آدھی کھجور ہو سکتا ہے تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اللہ نے اس کو اگر قبول کر لیا، تمہاری اخلاص کی دولت سینے میں ہوئی یہ صدقہ کرتے ہوئے، تو تمہارے لیے یہی عمل جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ نفلی روزے، یہ بھی وہ عمل ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روزوں کے بارے میں بڑا پیارا ارشاد اپنے صحابہ کو سنایا، اور قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی کہ روزہ تمہارے لیے ایسے ہی ڈھال ہے جہنم سے، جیسے جنگ کے دوران تمہارے ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے، دشمن وار کرتا ہے تم ڈھال آگے کر دیتے ہو، تو روزہ وہ نیکی ہے کہ یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان ڈھال بن جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی نے اللہ کے لیے ایک نفلی روزہ رکھا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور کر دیتا ہے۔ تو نفلی روزے رکھیے، اور اس عمل کو خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے۔ ان دنوں میں اعمال اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، تو یہ عمل بہت قیمتی عمل ہے، اور جہنم سے انسان کو بچاتا ہے اور جنت کے قریب کرتا ہے۔ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہوگا، باب ریان، جس سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ با جماعت نماز ادا کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، اور بے نماز ہو جانا جہنم کا ایندھن بننے کے مترادف ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کی مسجد تو صرف وہ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ تو مسجدوں کو آباد کرنا، باجماعت نمازیں ادا کرنا، یہ ایمان کی نشانی ہے، یہ آخرت پر یقین کی نشانی ہے۔ جس کو پتہ ہو موت، وہ پھر اپنے آپ کو مساجد سے دور نہیں رکھتا، نمازوں سے محروم نہیں رہتا۔ اور جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے، تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم بے نماز تھے۔ اے پیارے بھائی، جو دنیا کی رنگینیوں میں یوں ڈوب گیا ہے کہ اسے نہ نماز کی فرصت ہے، نہ اللہ کی یاد کی فرصت ہے، نہ مسجد میں آنے کی مہلت ہے، صبح سے شام تک وہ کولو کا بیل بنا ہوا ہے، دنیا کمانا، دنیا کے پیچھے دوڑنا، مقصد حیات کو بھلا چکا ہے۔ تو چھوٹا سا قصہ، ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آئے؟ لم نک من المصلین، بے نماز تھے۔ قرآن حکیم کے اندر یہ بات ہے، سوچ لیجئے۔ جون جولائی کی گرمی تو برداشت نہیں ہوتی اور اے سی چلانے پڑتے ہیں، لوڈ شیڈنگ ہو تو کوشش کر کے ڈبل فیز کا آپ میٹر لگواتے ہیں کہ ایک لائن سے بجلی جائے گی تو دوسری لائن سے آتی رہے، کمرے کی ٹھنڈ ختم نہ ہو۔ جہنم کی گرمی بڑی شدید ہے۔ اس 60-70 سالہ زندگی کے لیے تو اپنی دکان میں، اپنی گاڑی میں، اپنے گھر میں، اپنے بیڈ روم میں آپ نے اے سی لگا لیے۔ اس جسم کو جہنم سے بچانے کے لیے نمازی نہ بنے تو یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ وہاں پوچھنے والے پوچھیں گے جہنم میں کیوں آئے ہو؟ جواب کیا ہوگا؟ صبح دکان پہ جاتے تھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء وہیں پہ ہو جاتی تھی، رات کو لیٹ سوتے تھے، فجر پہ ویسے آنکھ نہیں کھلتی تھی، ہم بے نماز تھے۔ یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ انسان جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے امت کے لیے کہ جو شخص 40 دن تک
تکبیر اولا کے ساتھ باجماعت نماز پڑھتا رہے، اللہ اس کو 2 آزادیاں دیتا ہے، جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیتا ہے اور نفاق سے بھی آزاد کر دیتا ہے۔ یہ منافق نہیں ہوگا، مومن ہوگا، اور جہنم کی آگ سے بھی محفوظ ہو جائے گا 40 دن تک اگر انسان جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ اول تو پڑھتے نہیں، پڑھیں تو اپنے گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ نابینا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت مانگتے ہیں، نابینا ہوں، مجھے پکڑ کے مسجد میں انگلی لے کے کوئی آنے والا نہیں ہے، نماز گھر میں پڑھ لوں، گھر مسجد سے بھی دور ہے۔ آپ ایک ہی بات پوچھتے ہیں، هل تسمع النداء، آواز آتی ہے اذان کی کان میں؟ جی۔ کہا پھر تجھے لازم ہے کہ اذان کی آواز سن اور مسجد میں پہنچ۔ جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، نابینا صحابی کو تو اجازت نہیں ملی کہ نماز گھر میں پڑھ لیں۔ ہم آنکھوں والے، ہم گاڑیوں والے، ہم سائیکلوں موٹر سائیکلوں والے، ہم صحت مند، ہمیں اجازت ہے کہ ہم نمازیں گھر میں پڑھیں، اور وہ بھی وقت فوت ہونے کے بعد پڑھیں۔ فجر کی نماز 8 بجے پڑھیں، اور عصر کی نماز جب ساری شاپنگ کر لی، کا حق چلے گئے، اب سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہیں پہ مصلی بچھائے اور کوے کی طرح ٹھونگے مار کے اٹھ جائیں، کچھ ملے گا قیامت کے دن؟ یہ دنیا سدا نہیں ہے، یہ بڑی مختصر ہے، اور وہ زندگی بڑی لمبی ہے۔ وہاں کا پہلا دن 50,000 سال لمبا ہے۔ کوشش کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں پر، ہمیں وہ اعمال بتا کر گئے، یہ عمل کر لو جہنم سے بچ جاؤ گے، یہ عمل کر لو جہنم سے بچ جاؤ گے۔ بھائی وہ طالب علم کتنا بد نصیب ہے جس کو پتا ہو کہ کمرہ امتحان میں جب پہنچوں گا مجھے جو شیٹ ملے گی اس پہ یہ سوال لکھے ہوئے ہوں گے، اسے پہلے سے پتا ہو اور پھر تیاری کر کے نہ پہنچے۔ ہر کوئی کیا کہے گا اپنے آپ کو؟ کوس ہمیں کیا کہتا ہے، تجھے تو پہلے پتہ لگ گیا تھا۔ ارے بھائی آپ کو تو پہلے بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کرو گے جنت مل جائے گی، یہ کرو گے جہنم سے بچ جاؤ گے، اور پھر بھی فیل ہو جائیں، بد نصیبی نہیں ہے؟ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ مسلمانوں پہ نمازیں تو 5 فرض ہیں، لیکن 2 نمازیں ایسی قیمتی ہیں جن پر اضافی ثواب سنایا گیا ہے، اور وہ کون سی ہے؟ عصر کی نماز اور فجر کی نماز۔ جس نے یہ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھ لی یہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اس حدیث کا یہ معنی قطعا نہیں کہ باقی 3 کی چھٹی ہو گئی، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خاص تاکید کی گئی ہے۔ کیوں؟ ان 2 موقعوں پہ انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز، نیند بڑی محبوب ہوتی ہے، ساری رات بندہ کوئی بیمار بھی ہے تڑپتا بس گزار دیتا ہے، نیند نہیں آتی، اذان سے 15-20 منٹ پہلے آنکھ لگ جاتی ہے۔ یہ محبت ہے اللہ کے ساتھ کہ آپ گرم نرم بستر میں مزے سے سو رہے ہیں اور آپ کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر، سردیوں کی راتیں ہیں، آپ رضائی اتار دیتے ہو، اٹھتے ہو، وضو کرتے ہو اور مسجد کو چل پڑتے ہو۔ یہی محبت ہے، یہی پیار ہے، یہی عبادت ہے۔ تو ان 2 نمازوں کی خاصیت کیا بیان ہوئی کہ جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی فجر اور عصر ان 2 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، ان کو ادا کرتا ہے، تو یہ بندہ اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا۔ صبح شام کے اذکار یہ بڑی خاص اہمیت کے حامل ہیں، اور دکھ کے ساتھ کہوں گا اکثریت اس کو نہیں پڑھتی۔ صبح کے اذکار فجر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیجئے، شام کے اذکار مغرب سے پہلے پڑھ لیجئے۔ آپ یوں سمجھیے کہ آپ نے یہ اذکار پڑھ کے اللہ کی پناہ حاصل کر لی، مالک کی پناہ میں آگے، اب آپ کے اوپر حملہ کرنے والے حملہ نہیں کر سکیں گے، آپ قلعہ بند ہو چکے ہیں۔
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے اذکار میں ایک دعا سکھائی، اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک۔ اے اللہ، میں اس طرح صبح کرتا ہوں کہ تجھے گواہ بناتا ہوں، تیرے عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کو بھی گواہ بناتا ہوں، اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں۔ کس بات پہ؟ کہ صرف تو ہی الہ برحق ہے۔ تیری اس وحدانیت کے عقیدے پہ، اس توحید پہ، اس الہ برحق ہونے کے عقیدے پہ میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں، جن فرشتوں نے تیرا عرش اٹھایا ہوا ہے ان کو بھی گواہ بناتا ہوں، اور تیری ساری مخلوق کو گواہ بناتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے ہیں اور تیرے رسول ہیں۔ جس نے ایک مرتبہ یہ ذکر کیا، اس نے اپنے جسم کا 1/4 حصہ جہنم سے بچا لیا۔ جس نے 2 دفعہ کیا اس کا آدھا جسم بچ گیا، جس نے 3 دفعہ کیا 3 حصے بچ گئے، اور جس نے 4 دفعہ یہ دعا پڑھ لی اس کا پورا جسم جہنم کی آگ سے محفوظ ہو گیا۔ چھوٹی سی دعا ہے، یاد کر لیجئے، اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک۔ اے اللہ، میں تجھے بھی گواہ بناتا ہوں، جن فرشتوں نے تیرا عرش اٹھایا ہوا ہے ان کو بھی گواہ بناتا ہوں، تیرے سارے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں، تیری ساری مخلوق کو گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی الہ برحق نہیں۔ یہ ہے توحید، یہ ہے وہ توحید کی عظمت، اور یہ ہے وہ توحید کا فوری نتیجہ۔ 4 دفعہ صبح اعلان کر دیجئے، 4 دفعہ شام کے اذکار میں اس عقیدے کا اظہار کر دیجئے، یقین کے ساتھ، دل دماغ کی تسلیم کے ساتھ۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کا جسم جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائے گا۔ ہمیشہ ہر طرح کے شر سے مالک کی پناہ میں آئیے، اللہ سے اس کی پناہ طلب کیجئے، دعا اس کو کبھی نہ چھوڑیے۔ یہ ایسا چشمہ ہے جو کبھی سوکھتا نہیں ہے۔ اللہ کے در کا سوالی، میں اکثر کہا کرتا ہوں، کبھی خالی نہیں رہتا، کبھی نامراد نہیں رہتا۔ اللہ چاہے فوراً اسی وقت وہ جو مانگ رہا ہے اس کو دے دے۔ اللہ چاہے اس پر آنے والی کوئی بلا اس دعا کے مانگنے سے ٹال دے۔ اللہ چاہے اس کی اس دعا کو آخرت میں اس کے لیے نیکی اور درجات بنا دے۔ دعا مانگنے والے کے ہاتھ خالی زمین پہ نہیں آتے۔ ہاں، یہ معاملہ ہے اس کے ساتھ جو رب کے در کا منگتا ہے، اور جو قبروں کا، ڈھیریوں کا، مردوں کا منگتا ہے وہ خالی ہی خالی، اس کے ہاتھ میں سوائے ہلاکت و بربادی اور جہنم کے کچھ نہیں۔ اہل ایمان کے متعلق مولا کا فرمان سنیے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور جو کہتے ہیں اے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها كان غراما، بے شک اس کا عذاب دائمی اور چمٹنے والا ہے، انها ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ جہنم ٹھہرنے اور قیام کرنے کے لیے بہت بری جگہ ہے، وہ ٹھکانہ بہت برا ہے، جہاں آگ ہے، جہاں شدید سردی زمہریر ہے، جہاں پینے کے لیے زخمیوں کا جہنم میں جلنے والوں کا کجلہو ہے، پیپ ہے، جہاں مائے حمیم ہے، جو انسان کے پیٹ میں جائے گا تو انتڑیاں کٹ کٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر باہر نکل جائے گی۔ اللہم اجرنا من النار۔ تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہیے، ہمیشہ اللہ کے سامنے سوالی بنے رہیے، ہمیشہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر اپنے آنسو گرا کر اللہ سے مانگتے رہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو 3 دفعہ اللہ سے جنت کا سوال کر لے، جنت خود دعا کرتی ہے، اللہ اس بندے کو میرے اندر داخل کرتے ہیں۔ اور جو 3 دفعہ اللہ سے جہنم سے بچنے کی دعا کر لے، اللہم اجرنی من النار، 3 دفعہ یہ دعا کر لے سچے دل کے ساتھ، تو جہنم بھی کہتی ہے اللہ اپنے اس بندے کو مجھ سے بچا دے۔
تو رب کے در کا منگتا خالی نہیں گیا، وہ کامیاب ہو گیا، رب کے در کا سوالی کامران ہو گیا۔ اس در پہ آئیے اور رب کو پہچانیے، پھر رب سے مانگیے، جنت مانگیے، اللہ جنت دے گا۔ جہنم سے بچنے کی دعائیں کیجئے، اللہ آپ کو جہنم سے بچائے گا۔ یعنی آپ یوں دعا کریں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہ میں تجھ سے تیری جنت کا سوالی ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور جہنم سے بچنے کی، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو جنت بھی آپ کے لیے دعا کرے گی اور جہنم بھی آپ کے لیے دعا کرے گی، اللہ یہ تیری پناہ میں آ رہا ہے، میرے عذاب سے تو اسے اپنی پناہ میں لے لے اور اس کو محفوظ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب تم صبح کی نماز پڑھ لو تو پھر کسی سے بات کرنے سے پہلے جہاں آپ نماز پڑھ کے بیٹھے ہو وہیں بیٹھے بیٹھے 7 مرتبہ یہ الفاظ کہہ دو، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، تو اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ 7 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ لیں، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہم اجرنی من النار، تو اللہ آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے گا۔ اگر یہ دعا فجر کے بعد جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی آپ نے پڑھ لی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر شام ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تو جہنم سے آزادی نصیب ہو جائے گی۔ اسی طرح مغرب کی نماز پڑھی، کسی سے ہم کلام ہوئے بغیر آپ نے اللہم اجرنی من النار پھر پڑھ لیا 7 مرتبہ اور آپ فوت ہو گئے تو اللہ آپ کو جہنم سے آزادی نصیب فرما دے گا۔ صبح پڑھو، رات سے پہلے پہلے فوت ہو گئے تب جہنم سے بچ گئے، رات کو پڑھی صبح ہونے سے پہلے پہلے فوت ہو گئے تب جہنم سے بچ گئے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنا رشتہ، اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے ان اذکار کے ساتھ اور ان دعاؤں کے ساتھ جوڑیں۔ اسی طرح نوافل میں ظہر کے فرائض سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کی فرائض کے بعد 4 رکعت، جو شخص یہ 4 رکعتیں پہلے اور 4 رکعتیں بعد میں پڑھتا ہے تو ایسے بندے کو بھی جہنم کی آگ سے آزادی کی خوشخبری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پہ نار جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ جو 12 رکعتیں ہیں جس کی تاکید کی گئی ہے، فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، ظہر کے بعد 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، یہ 12 رکعتیں ہیں، ان کی الگ فضیلت بیان ہوئی کہ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے فرماتے ہیں کہ اگر وہ روز 12 رکعتیں پڑھتا ہے تو اللہ روز اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے۔ لیکن اس روایت کے اندر ظہر کے بعد 4 رکعتوں کا الگ ذکر ہے، یعنی 2 کی بجائے 4 پہلے پڑھیں 4 بعد میں پڑھیں، اور اس پر آپ استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہیں تو اللہ آپ کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں نکلنا، اپنے قدموں کو خاک آلود کرنا، یہ بھی وہ عمل ہے جس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے اور انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے قدم اللہ کے راستے میں خاک آلود ہوئے اللہ اس کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے ڈر سے رونا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ بھی وہ عظیم اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کے ڈر سے روتا ہے وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، آخرت کو یاد کرتے ہیں، قبر کو یاد کرتے ہیں، جہنم کے عذاب کو یاد کرتے ہیں، اللہ کا ڈر، اس کا خوف آپ کے دل میں بڑھتا ہے اور آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اور انسان اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو یہ اللہ کے خوف سے رونے والا یہ جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا۔ اور جس ناک میں جہاد کے دوران غبار جاتی ہے، یعنی وہ میدان جہاد میں شامل ہوتا ہے، اترتا ہے، مارکوں میں شامل ہوتا ہے، جہاد کرتا ہے، تو جس ناک میں جہاد کرتے ہوئے انسان کے خاک گئی، دھول گئی، مٹی گئی،
اس ناک میں کبھی جہنم کا دھواں نہیں جائے گا. یعنی میدان جہاد سجانا لا الہ الا اللہ کے غلبے کے لیے اللہ کے راستے میں قتال کرنا، یہ بھی وہ عظیم عمل ہے جس سے انسان جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، 2 آنکھوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روتی ہے، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں پہرا دیتے ہوئے جاگتی ہے. یہ پہرا دینے والا مجاہد اور اللہ کے ڈر سے رونے والا، ان دونوں آنکھوں پر اللہ نے جہنم کو حرام کر دیا. پیارے بھائی، جہنم سے بچنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال بیان کر دیے. اب میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم وقت نکالیں، اس دین کو سیکھیں، ان اعمال کو سمجھیں اور عمل کریں ان احادیث پر، تاکہ میں اور آپ جہنم سے بچ کر اللہ کی جنت میں داخل ہو جائیں، کیونکہ یہی سب سے بڑا کامیاب ہے. کامیابی اور مستقبل کا سنورنا اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کہ جو دنیا کے لوگوں نے کامیابی کے زاویے تراشے ہوئے ہیں، بچے کو پڑھائیے، اعلیٰ اسکول میں داخل کرائیے تاکہ میٹرک میں ایف ایس سی میں اچھے نمبروں سے پاس ہو، پھر یہ میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن ہو جائے، پھر یہ ڈاکٹر بن جائے، پھر اور اعلیٰ تعلیم کے لیے دوسرے ملکوں میں جائے اور سرجن بن کے واپس آئے، اسپیشلسٹ بن کے واپس آئے. یہ دنیا کا مستقبل سنور رہا ہے اور دنیا کا کوئی اعتبار نہیں کب ختم ہو جائے. آپ نے بارہا ایسے کیس دیکھے ہوں گے کہ ادھر وہ اعلیٰ تعلیم سے فارغ ہو کر آیا اور ایک دن بھی اس کو جاب کرنا نصیب نہیں ہوئی، اور ادھر موت کا فرشتہ آ گیا. تو یہ تو کوئی مستقبل نہیں ہے، یہ تو 60-70 سالہ زندگی کے لیے، اس پیٹ کو بھرنے کے لیے محنت ہے اور دوڑ ہے. مستقبل تو سنورنا اس چیز کا نام ہے، فمن زحزح عن النار، جس کو جہنم سے بچا لیا گیا. اس فکر کو پیدا کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں اور ایک بدو آ کر آپ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جہنم سے دور ہو جاؤں اور اللہ کی جنت کے قریب ہو جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دیکھا اور کہا، یہ توفیق دیا گیا ہے، اس کو یہ سوال کرنے کی اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی ہے. اور پھر اس کو آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کا کوئی شریک نہ بناؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے کر آؤ. پھر تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صلہ رحمی کرو. یہ نیکیاں آپ نے اس کے سامنے بیان کی اور پھر فرمایا کہ میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو. تم نے جو مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جہنم سے دور اور جنت کے قریب ہو جاؤں، وہ میں نے اللہ کی وحدانیت پر ایمان، میری رسالت پر ایمان، پھر نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، صلہ رحمی کرنا، اس کے ذریعے میں نے تمہیں بتا دیا، تمہارا مطلب پورا ہو گیا، میری اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو. پیارے بھائی، ارکان اسلام پر ایمان لانا اور ان کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا، توحید کے تقاضوں کے مطابق ڈٹنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور اس کے تقاضوں کے مطابق ڈٹ جانا. کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں مانا جائے گا. کسی اور کے طریقے کی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، اس میں کسی اور کی رائے اور قول کو نہیں دیکھا جائے گا، وہاں صرف حدیث رسول تلاش کی جائے گی. محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان دیکھا جائے گا، آپ کی سنت کو لیا جائے گا، باقی سب کا احترام کیا جائے گا، لیکن احترام محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا احترام یہ تقاضا نہیں کرتا، اور کسی کے احترام کی یہ جرات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میں فلاں شیخ کی چونکہ اتنی عزت کرتا ہوں لہذا میں حدیث رسول کو نہیں مانتا. یہ کسی کا مقام نہیں ہے، یہ مقام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے شیخ باعث عزت، لائق عزت ہے، لیکن چونکہ اس شیخ کی بات ٹکرا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، میں آپ کے شیخ و امام کو تو چھوڑ سکتا ہوں، امام الانبیاء کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کیجئے، نماز کو لاگو کیجئے، زکوٰۃ اپنے مال کی ادا کیجئے، صلہ رحمی کیجئے،
آپ جہنم سے دور ہو جائیں گے اور جنت کے قریب ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت پیارا عمل بیان کر رہے ہیں جس کی ہر دور میں ضرورت رہی، لیکن آج بھی اس کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کا دفاع کرتا ہے تو اللہ اس پر واجب ٹھہراتا ہے کہ اسے نار جہنم سے آزاد کر دے۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، آپ کسی مجلس میں ہیں، آپ کے مسلمان بھائی کی عزت پہ حملے ہو رہے ہیں اور آپ بجائے مزے لے لے کر سننے اور اس میں نمک مرچ مسالہ لگانے کے وہاں پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں یا آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میرا وہ بھائی ایسا نہیں ہے، اس بھائی کے اندر یہ برائی نہیں ہے، آپ نے اس کی عزت کا دفاع کیا، اللہ اپنے اوپر اپنی رحمت سے اس چیز کو واجب کر لیتا ہے کہ میں اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دوں۔ تو اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت کا دفاع کیجئے۔ جہاں مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع اتنا بڑا اجر اور ثواب کا تقاضا رکھتا ہے تو مسلمانوں میں بہت بڑی شان ہے علماء کی، جو انبیاء کے وارث ہے۔ اگر علماء کی عزت پر کہیں حرف آ رہا ہے، علماء کے خلاف زبان درازیاں ہو رہی ہیں، ان کے خلاف مجلس کو شغل میلے کے طور پہ اور لطیفوں اور ہنسی ہنسانے کے طور پہ شروع کیا ہوا ہے، فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں عالم ایسا ہے، فلاں عالم ایسا ہے، تو علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہے۔ ان کی غیبتوں سے اپنی زبانوں کو روکیے اور ان کا دفاع کرنا وہ یقینی بات ہے کہ بہت بڑے اجر و ثواب کا حقدار ہے وہ انسان۔ یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان بھائی کی عزت کے دفاع پر جہنم سے نجات اور جہنم سے آزادی کا پروانہ جاری فرمایا۔ تو یہ عادت بنائیے، جس مجلس میں غیبت ہو اس سے اٹھ جائیے، جس مجلس میں کسی مسلمان بھائی کی پگڑی کو اچھالا جائے اس کا دفاع کیجئے اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مجلس کو چھوڑ دیجئے، تاکہ آئندہ آپ کی موجودگی میں کوئی غیبت کرنے کی جرات نہ کرے اور آپ کی پہچان یہ بن جائے کہ بھائی یہ بندہ غیبت نہیں سنتا، چغلی نہیں سنتا۔ آپ کی مجلس ہے، 5-6 بھائی بیٹھے ہیں، آپ اس کی باتیں کریں، اپنی باتیں کریں۔ خیر موجود مسلمان بھائی کا تذکرہ کرنا ہے تو خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس کی نیکیوں کو یاد کرتے ہوئے کیجئے، تاکہ یہ مجلس قیامت کے دن آپ کے لیے باعث حسرت نہ بن جائے اور باعث گناہ نہ بن جائے۔ اسی طرح بخار کا آنا، کسی بیماری کا آنا، بیماری بظاہر تو آزمائش ہے، لیکن جب اس بیماری پہ انسان صبر کرتا ہے تو اس بیماری سے بھی اللہ انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ بیماریاں کبھی درجات کی بلندی کے لیے آتی ہیں، کبھی گناہوں کا کفارہ بن کے بھی آتی، بس اس پہ صبر کیا جائے، رونا دھونا نہ ہو، وویلا نہ ہو، بے صبری نہ ہو، چیخ و پکار نہ ہو، تقدیر پہ اعتراض نہ ہو، بلکہ صبر ہو کہ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، اللہ نے جس حال میں رکھا میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار آنے کے بارے میں کیا فرمایا کہ مومن کو جتنا بخار ہوتا ہے وہ جہنم سے اس کا حصہ ہے۔ یہ بخار کی جو تپش ہے یہ جہنم سے اس کا حصہ ہے، اور اس بخار کی وجہ سے انسان کے گناہوں کو اللہ مالک معاف فرما دیتا ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک سوکھے ہوئے درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور اسے ہلایا اور پھر فرمایا کہ جس طرح اس کے ہلانے سے اس کے خشک پتے گر گئے، جب انسان کو بخار ہوتا ہے تو اس طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوش نصیب کے بارے میں اپنے صحابہ سے کہا کیا میں تمہیں اس شخص کا پتہ نہ دوں جو نار جہنم پر حرام ہے یا جس پر نار جہنم حرام ہو؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیوں نہیں، اس کا پتہ دیجئے، ہمیں اس کا تعارف کروائیے، وہ کون سا خوش نصیب ہے؟ تو آپ نے فرمایا نرم مزاج والا، خوشگوار موڈ والا، نرم طبیعت نرم ہے، مزاج بڑے نرم ہیں، کوئی بھی آتا ہے اس سے کوئی بات کر لیتا ہے، اپنی بات منوا لیتا ہے، اور وہ بڑے نرم طبیعت کا مالک ہے، بڑا با اخلاق ہے، یہ جہنم کی آگ پر حرام ہے یا جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ ہمارے ہاں کمال یہ سمجھا جاتا ہے کہ بندہ مشہور ہو جی بڑے غصے والا ہے، اس سے تو بات کرنے کے لیے بھی انسان کو بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلہ ہی نہیں پڑتا بات کرنے کا، بڑا اکھڑ مزاج ہے، جو بات ایک دفعہ کہہ دے بس دوبارہ بات نہیں سنتا کسی کی۔ اس جذبے کی تعریف نہیں ہوئی یا اس طرز کے آدمی کی تعریف نہیں ہوئی، تعریف کس کی ہوئی؟ خوشگوار موڈ والا، نرم طبیعت والا،
اچھی اخلاق والا، جس کا دل نرم ہے، جس کی زبان نرم ہے، جس کا اخلاق بڑا اچھا ہے، جس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کھیلتی ہے، تو یہ خوش اخلاقی یہ وہ عظیم عمل ہے جس کے لیے انسان کو خوشخبری کتنی بڑی دی گئی کہ جہنم کی آگ پر یہ حرام یا جہنم کی آگ اس پر حرام، یعنی دونوں صورتوں میں یہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا اگر یہ مومن ہے۔ اور یہاں یہ بات پھر دہرا دوں کہ یہ ساری نیکی اور یہ سارے اعمال جو بیان ہو رہے ہیں احادیث میں، اس کی بنیاد توحید ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار ہے۔ اگر یہ توحید میں کھڑا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے میں کھڑا ہے، تو یہ سارے اعمال اس کو جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں داخل کریں گے۔ لیکن اگر یہ شرک کے اندر ڈوبا ہوا ہے یا بدعات کے اندر ڈوبا ہوا ہے یا رسالت کے مسئلے پر اس کو فہم ہی نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے، اس گواہی دینے کے بعد میرے اوپر لاگو کیا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میرے اوپر شرائط کیا لاگو ہو جاتی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں کیا نہیں، بس زبان سے پڑھ لیا اور شرک کے اندر ڈوبا رہا، غیر اللہ کی عبادت کرتا رہا، پھر ان نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نیکیاں ملیں گی اس کو جس کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ہوگا، جس نے توحید کو سمجھا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر حقیقی معنوں میں ایمان لایا ہوگا۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں جنت کے قریب ہو جاؤں اور جہنم سے دور ہو جاؤں۔ یہ دیکھیے فکر، کتنی عظیم فکر ہے یہ کہ میں کیسے جہنم سے بچ سکتا ہوں، میں کیسے جنت میں جا سکتا ہوں۔ اس فکر کو دلوں میں پیدا کیجئے، اس فکر کو اجاگر کیجئے، اس فکر کو اولاد کے دلوں میں پیوست کیجئے کہ یہ مستقبل کا سنورنا ہے۔ بیٹا اگر تم جہنم سے بچ گئے، اگر تم جنت میں داخل ہوگے، تمہارا مستقبل سنور گیا، تم کامیاب ہوگے۔ یہ فکر اپنی بیوی، اپنے بچوں، اپنے گھر والوں، اپنے محلے والوں، اپنے رشتہ داروں اور جہاں تک آواز پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ کہ اصل بات یہ ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو جنت کا حقدار بناؤ۔ وہ اعرابی، وہ دیہاتی مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کرتے ہیں، کوئی عمل تو بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جہنم سے دور ہو جاؤں اور جنت کے قریب ہو جاؤں۔ تو آپ کہتے ہیں کیا صرف یہی دو باتیں تجھے یہاں لے کر آئی ہیں، بس یہی تیرا مقصد ہے؟ اس نے کہا جی یہی میرا مقصد ہے اور یہی باتیں مجھے یہاں لے کر آئی ہیں کہ مجھے کوئی عمل بتا دیجئے جو جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھی بات کہو اور ضرورت سے زیادہ اشیاء کو صدقہ کر دو۔ تو وہ دیہاتی کھرا مسلمان تھا، ہر وقت میں سیدھی بات کروں یہ میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہے، اور ضرورت سے زیادہ ہر چیز کو میں صدقہ کر دوں یہ بھی مشکل کام ہے، تھوڑا سا اور آسان کیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، غریبوں، یتیموں، بیماؤں، مسکینوں، فقیروں، مسافروں، رشتہ داروں، حقداروں کو کھانا کھلاؤ اور جو ملے اس کو سلام کرو، سلام کو عام کرو۔ وہ کہنے لگا یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاتا رہوں، بعض دفعہ اپنی حالت غریب کی پتلی ہوتی ہے، میں کہاں سے کھانے کھلاؤں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس اونٹ ہے؟ اس نے کہا جی میرے پاس تو اونٹ ہے۔ آپ نے فرمایا ایک مشکیزہ پانی کی بھر لو، ایک چھاگل پانی کی بھر لو اور اپنے اونٹ پہ لاد لو، اور جن لوگوں تک پانی نہیں پہنچتا یا مشکل سے پانی حاصل کرتے ہیں، جو پیاسے ہیں، ان تک پانی پہنچاؤ، ان کو پانی پلاؤ۔ عین ممکن ہے کہ اس اونٹ کے مرنے اور اس مشکیزے کے پھٹنے سے پہلے اللہ تمہیں جہنم سے بچا دے اور جنت میں داخل کر دے، یہ جنت تمہارے لیے واجب ہو جائے۔ وہ بدو تکبیر کہتا ہوا، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہوتا ہے، اور ابھی کچھ ہی عرصے میں نہ تو اس کا اونٹ مرا تھا نہ وہ مشکیزہ پھٹی تھی کہ وہ میدان جہاد میں شہادت کی موت پا کر اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا۔ تو پانی پلانا بڑا عظیم عمل ہے، یہ انسان کو جہنم سے بچاتا ہے۔ جو سمجھتے ہیں کہ میرے گناہ بہت ہے، ہم سبھی گناہ گار ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ گناہوں کو بخشوانے کے لیے پانی پلانا بہت بڑا عمل ہے، جس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے کہ ایک فاحشہ عورت نے ایک جانور کو، کتے کے ایک بچے کو، ایک پیاسے کو پانی پلایا تھا تو اللہ نے اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے تھے۔ یہ تو جانور کے ساتھ رحم کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور جو اللہ کے مواحد بندوں کو
نیک بندوں کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو، نمازیوں کو پانی پلاتا ہے، پانی کا بندوبست کرتا ہے. کہیں پانی کی قلت ہے کنواں کھدوا دیتا ہے، کہیں بور کروا دیتا ہے، کسی بھی صورت میں پانی لوگوں تک پہنچاتا ہے. ارے بھائی اس کے پاس یہ وسائل نہیں ہے، وہ پانی کی بوتلوں کے کارٹن اپنی گاڑی میں رکھ لیتا ہے اور سفر پہ جاتے ہوئے اسے کہیں مزدور نظر آ رہے ہیں، وہ ان مزدوروں میں پانی بانٹ دیتا ہے. صفائی کرنے والے نظر آتے ہیں، وہاں پانی بانٹ دیتا ہے. کہیں روڈ پہ کھڑے ہیں مسافر گرمی کے اندر، وہاں پانی کی چند بوتلیں میں بانٹ دیتا ہے. کوئی بھی صورت بنائے پانی پلائے. تو یہ پانی پلانا انسان کے گناہوں کو بخشوانے کا بڑا آسان ذریعہ ہے. ہاں ایمان پلے میں ہو، عقیدہ درست ہو، ایمان سلامت ہو، تو یہ نیکی بھی بہت بڑی نیکی ہے جو انسان کو جہنم سے بچاتی ہے اور جنت کے قریب کر دیتی ہے. انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، غم آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں. ان غموں میں، ان پریشانیوں میں ایک بہت بڑا غم اولاد کی وفات کا غم ہے. اولاد مر جائے، اولاد کا صدمہ، اولاد کے مرنے کا غم، یہ بہت بڑا غم ہے. اس غم پہ بھی اگر کوئی صبر کر لے، واویلا نہ کرے، چیخو پکار نہ کرے، تقدیر کا انکار نہ کرے، کفریہ کلمات نہ ادا کرے، کیوں اللہ نے میرا ہی بیٹا مارنا تھا، میری گود خالی کرنی تھی، اس طرح کے کفریہ جملے نہ کرے، بلکہ یہ کہے کہ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے فوت ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہے، لیکن زبان سے کیا کہا؟ انا بفراقک یا ابراہیم، اے ابراہیم تیری جدائی سے ہم غمگین تو ہیں. زبان سے وہی کہیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر اپنے بچوں کے، اپنی اولاد کے مرنے پہ کوئی صبر کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی 3 اولادیں فوت ہو جائیں، 3 بچے اس کے فوت ہو جائیں اور وہ ثواب کی امید پہ صبر کر لے، تو وہ تینوں اولادیں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں ڈھال بن جائیں گی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے خطاب کیا. آپ نے فرمایا جس عورت کے 3 بچے فوت ہو گئے اور اس نے صبر کر لیا تو یہ اس کے لیے جہنم سے ڈھال ہے. ایک عورت نے کہا اگر 2 ہوں تو آپ نے فرمایا 2 ہو تو وہ بھی ڈھال ہے. تو اولاد کا فوت ہو جانا بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن اس صدمے پہ کوئی صبر کرے، واویلا نہ کرے، چیخ و پکار نہ کرے، اعتراض نہ کرے، کفریہ جملے نہ کرے، بلکہ الحمدللہ علی کل حال کہے، صبر کا دامن تھامے رکھے، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ روئے نا، آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا یہ تو رحمت ہے. ہاں واویلا کرنا، بین کرنا، سینہ کو بھی کرنا، بال پھاڑنا، چہرہ پیٹنا، تقدیر کے انکار کے جملے کہنا، ابھی اس نے دیکھا ہی کیا، یہ تو وقت سے پہلے ہی مر گیا، ابھی تو اس کا تو ٹائم ہی نہیں، ابھی تو اس کی دادی بیٹھی ہے، ابھی تو اس کی پردادی بیٹھی ہے. یہ جملے کہنا یہ حقیقت میں تقدیر کا انکار ہے، کیونکہ جو جتنے سانس لے کے آیا ہے جب اس کے سانس پورے ہو جائیں گے اسے اٹھا لیا جائے گا. کوئی وقت سے پہلے نہیں مرتا، ہر کسی کا اپنا اپنا وقت ہے، ہر کوئی اپنی عمریں لے کر آیا ہے. جس کی عمر پوری ہو جاتی ہے، جس کا رزق پورا ہو جاتا ہے، جس کے لمحات پورے ہو جاتے ہیں، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جس کا اجل آ جاتا ہے اس میں نہ تقدیم ہے نہ تاخیر ہے، پھر وہ انسان اس دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے. اس اولاد کے فوت ہونے پہ صبر کرنے کا رزلٹ کیا ملتا ہے کہ اللہ اسے جہنم سے بچا دیتا ہے اور جنت کا مہمان بنا دیتا ہے. زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کی تربیت سے بھاگتے تھے، بلکہ بیٹیوں کے وجود کو ہی برا سمجھتے تھے. ان کا خیال ہوتا تھا کہ بیٹا تو اس سے تو نسل چلتی ہے، باپ کا نام روشن رہتا ہے، جبکہ بیٹی بیاہ کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، اپنی اولاد میں مگن ہو جاتی ہے. تو یہ زمانہ جاہلیت کے خیالات تھے جس کو اسلام نے آ کے تبدیل کر دیا. بیٹیوں کی پرورش کی طرف توجہ دلائی، بلکہ ان کی تربیت کو زیادہ افضل قرار دیا. بیٹیوں کو عزت دی، مقام دیا، مرتبہ دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں اور وہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرتا رہے، ان کے ساتھ نیک سلوک کرتا رہے، ان کی اچھی پرورش کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ بیاہ کر اپنے گھر چلی جائیں یا وہ فوت ہو جائیں، تو یہ 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن جائیں گی. تو بیٹیاں پیدا ہونے پر ماتھے پر بل نہیں ڈالنے چاہیے. انبیاء کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی تھی. احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو جب ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی یہی پیغام دیا
کہ بیٹا نبیوں کے گھر بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، تو بیٹیاں پیدا ہونے پہ جن کا دل تنگ بڑھتا ہے وہ دیکھ لیں کہ ان کے اندر کون سی عادت ہے۔ یہ عادت تو کفار مکہ کی تھی کہ وہ بیٹیوں سے پریشان ہوتے تھے، ان کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، ان کی پرورش سے بھاگتے تھے۔ بیٹیوں کے بارے میں اللہ سے ڈریے۔ کیا معنی اللہ سے ڈریے؟ ان کی نیک تربیت کیجئے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو بے حیائی کے راستے پہ چلائیں، برائی کے سارے اسباب ان کے پاس مہیا کر دیں۔ بیٹی کو انٹرنیٹ آپ نے دیا ہوا ہے، اس کا اپنا کمپیوٹر ہے، اس کا اپنا لیپ ٹاپ ہے، اس کا اپنا موبائل ہے، وہ جب مرضی کال کرے، وہ جب مرضی آن کرے، وہ جو مرضی دیکھے، وہ جب مرضی نکلے، وہ جب مرضی آئے، وہ جہاں مرضی جائے۔ بیٹی بڑی لاڈلی ہے جی، ہمیں اپنی بیٹی پر بڑا اعتبار ہے۔ بھائی آپ کون ہوتے اعتبار کرنے والے جب اس بیٹی کا خالق آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ جہاں ایک لڑکی اور ایک لڑکا تنہائی میں ملاقات کریں گے، تیسرا ان کا شیطان ہوگا، اور آپ کہیں کہ مجھے بڑا اعتبار ہے۔ اور کتنے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو دین کا نام بھی لیتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کو دنیاوی تعلیم کے لیے دوسرے ملکوں میں تنہا بھیج دیتے ہیں۔ ہماری بیٹی امریکہ میں پڑھ رہی ہے، کسی کی بیٹی برطانیہ میں پڑھ رہی ہے، کسی کی بیٹی آسٹریلیا میں پڑھ رہی ہے، کسی نے کینیڈا بھیجا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ محرم ہے؟ نہیں، محرم تو کوئی نہیں ہے، تنہا ہے، ہاسٹل میں رہ رہی ہے۔ آپ نے اس معصوم مسلمان بچی کو درندوں کے معاشرے میں پھینک دیا۔ آپ کی غیرت کہاں پر گئی؟ تو اللہ سے ڈریے، نیک تربیت کیجئے، بے حیائی کے راستے پہ نہ چلائیے، ان پہ خرچ کرتے ہوئے تنگ نہ پڑیے۔ یہ خرچ جو آپ اس پہ کر رہے ہیں، اس کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں، قرآن سکھا رہے ہیں، اعلی اخلاق سکھا رہے ہیں۔ اس بچی کی آئیڈیل آپ نے فاطمہ الزہرا کو بنایا ہے، اس بچی کے لیے آئیڈیل آپ نے خدیجۃ الکبریٰ کو بنایا ہے، اس بچی کی آئیڈیل آپ نے عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو بنایا ہے۔ نبی کی بیٹیاں، نبی کی بیویاں، نبی کے صحابہ کی بیٹیاں، ان صحابہ کی بیویوں کو اپنی بچیوں کا آپ نے آئیڈیل نمونہ، ان کا کردار اس کے سامنے رکھا ہے، اس کی روشنی میں اس کی تربیت کر رہے ہیں۔ اب اس پہ آپ جو خرچ کریں گے، جو اچھی تربیت کریں گے، نیک جگہ پہ بیعت دیں گے، قیامت کے دن یہ بیٹیاں، یہ بہنیں آپ کے اور جہنم کے درمیان آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گی۔ یعنی بندہ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کی نیک تربیت کر کے جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ ان کے بارے میں اللہ سے ڈریے، ان کا جو حق اللہ نے رکھا ہے اس حق کو بھی ادا کیجیے۔ آج اکثریت بہنوں کا حق کھائے بیٹھی ہے، آج اکثریت بیٹیوں کا حق کھائے بیٹھی ہے، اپنے بیٹوں کے نام ساری جائیداد کر دی۔ قبر میں تیرے بیٹے نے نہیں سونا، تیری قبر میں تیرے بیٹے نے نہیں آنا، جہنم کے عذاب میں تیرا بیٹا رکاوٹ نہیں بنے گا اگر تو نے بیٹی کا حق بیٹے کو دے دیا۔ بھائی یہ حق تو اللہ کی طرف سے تقسیم شدہ ہے، بیٹی کو اتنا ملنا ہے اور بیٹے کو اتنا، یہ آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو تم اللہ کے فیصلے کو بدل کر اپنی قبر کو کیوں آگ کا گڑھا بناتے ہو، اپنی آخرت کو کیوں برباد کرتے ہو؟ آپ تو مر گئے، دنیا چھوڑ گئے، ساری جائیداد بیٹوں کے نام لگا کر کیا ملا آپ کو؟ اپنی آخرت برباد کی۔ اللہ سے ڈریے، ان کا جو حق اللہ نے رکھا ہے وہ حق ادا کیجیے، جائیداد میں سے بھی ادا کیجیے، نیک تربیت والا حق بھی ادا کیجیے، نیک رشتے والا حق بھی ادا کیجیے۔ بیٹی کے لیے کوئی ایسا رشتہ آئے جس کا آپ کو دین اور اس کا اخلاق پسند ہو تو بیاہ دیجیے اللہ کا نام لے کے، وگرنہ اگر آپ نے ایسے رشتے کا انکار کیا جس کا دین بھی آپ کو پسند تھا، اخلاق بھی پسند تھا، تو پھر ڈر جائیے کہیں فتنے کے اندر آپ گرفتار نہ ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اعمال بیان کیے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی آپ سے مختلف اوقات مختلف سوالات کیے، ایسے اعمال پوچھے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز انسان کو نار جہنم سے نجات دلاتی ہے؟ آپ نے فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان۔ الایمان باللہ یہ وہ عظیم نیکی ہے، یہ وہ عظیم عمل ہے، اللہ پر ایمان جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ یہ شرط ہے جہنم سے بچنے کی کہ آپ کا ایمان درست ہو، آپ اللہ پر ایمان لانے والے ہوں، آپ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والے ہو، آپ ایک اللہ پر یقین رکھنے والے ہوں، کئی اللہ ماننے والے نہ ہو کہ نہیں جی معین الدین چشتی بھی یار کے لباس میں دنیا پہ آیا، بابا فرید بھی اللہ کے
لباس میں دنیا پہ آیا، نوری بوری والا بھی یار کے لباس میں دنیا پہ آیا، وہی جو مستوی عرش کا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ آپ نے ڈھیروں الہ نہ بنائے ہوئے ہو، آپ بہت سارے خداؤں کو نہ ماننے والے ہو، بہت سارے الہوں کا تصور نہ رکھنے والے ہو کہ وہ بھی بظاہر پیر نظر آتا ہے لیکن ملتی ہے اللہ سے تصویر میرے پیر کی، میرا پیر بھی بس لوکی عرشاں اتے لب دینے رب بوری والے دے اولے آ بیٹھا۔ یہ آپ کا ایمان نہ ہو، اگر یہ ہوا تو دہتی ہوئی ہمیشہ کی آگ ہے۔ مشرک کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مشرک کا جنت میں داخل ہونا اتنا محال ہے جتنا سوئی کے سوراخ سے کسی اونٹ کا گزر جانا۔ ایمان کو درست کیجئے، عقیدے کو درست کیجئے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ اس کے لباس میں کوئی دنیا پہ آیا، نہ وہ کسی کے لباس میں دنیا پہ آیا، نہ وہ کسی میں حلول کرتا ہے، نہ کوئی اس میں فنا ہوتا ہے۔ قل هو اللہ احد، وہ تنہا ہے، احد ہے، یکتا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ جنا گیا، نہ اس جیسی کوئی ہستی ہے۔ لیس کمثلہ شیء۔ اس ایمان کو پختہ کیجئے، اس ایمان کو سنبھالیے، اس ایمان کو درست کیجئے کہ آپ اللہ پر ایمان لے کر آئے کہ اللہ مشکل کشا ہے، باقی سب مشکلوں میں گرفتار ہوتے ہیں، مشکلوں سے نکالنے والا صرف اللہ ہے۔ سب حاجت مند ہوتے ہیں، حاجت روا صرف اللہ ہے۔ سب پریشان ہوتے ہیں، پریشانیوں کو ٹالنے والا اللہ ہے۔ سب پر بیماریاں آتی ہیں انسانوں پر، بیماریوں سے شفا دینے والا اللہ ہے۔ سب کو غم ہوتے ہیں، ان غموں سے نجات دینے والا اللہ ہے۔ بھوکے ہیں لوگ، کھلانے والا اللہ ہے، پیاسے ہیں لوگ، پلانے والا اللہ ہے۔ جب خالق، مالک، رازق، مختار کل اللہ ہے، معبود بھی اللہ ہے۔ سجدے صرف اللہ کو ہوں گے، رکوع صرف اللہ کے لیے ہوگا، قیام صرف اللہ کے لیے ہوگا، نذر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہوگی، قربانی اور ذبح صرف اللہ کے لیے ہوگے۔ کوئی عبادت کی ایک قسم بھی اللہ کے علاوہ نہ کسی فرشتے کے لیے، نہ کسی نبی کے لیے، نہ کسی ولی کے لیے، نہ کسی پیر کے لیے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس ایمان کو پختہ کیجئے، یہ جہنم سے بچانے میں سب سے پہلی چیز ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی ایمان کے ساتھ کوئی اور عمل بھی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو رزق تجھے عطا کیا ہے اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کے بندوں پر بھی خرچ کرو، فقیروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، محتاجوں پر، مسافروں پر، کمزور رشتہ داروں پر، ان پہ خرچ کیجئے۔ غریبوں کا حق نکالیے اپنے مال سے۔ یہ مال آپ کو کس نے دیا؟ اللہ نے۔ یہ حقوق کس نے رکھے ہیں؟ اللہ نے۔ تو ان حقوق کا خیال رکھیے، غریبوں پہ خرچ کیجئے۔ ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ خود غریب ہو، اس کے پاس کسی کو دینے کے قابل کچھ ہے ہی نہیں، جیسے وہ حدیث میں آتا ہے ایک شخص آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برباد ہو گیا۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہ حالت روزے میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر بیٹھا۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک گردن آزاد کر دو۔ کہ غریب آدمی ہوں کہاں سے آزاد کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ کہ 60 روزے لگاتار رکھو۔ جی رمضان کا مہینہ پورا نہیں ہوا اور فرضی روزے کے اندر یہ عمل کر بیٹھا، اب 60 روزے کہاں رکھے جائیں گے؟ کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ خود مسکین آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے کھلاؤں؟ آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، اللہ کوئی حکم نازل فرمائے گا، اللہ کوئی رحمت فرمائے گا، بیٹھ جاؤ انتظار کرو۔ اچانک ایک شخص آتا ہے کھجوروں کا ایک ٹوکرا لے کر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کہاں ہے جو ابھی کفارے کے لیے مجھ سے پوچھ رہا تھا؟ میں کہتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو، تمہارا گناہ اللہ معاف کر دے گا، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اس نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا اپنے سر پہ رکھا اور رکھنے کے بعد کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دو پہاڑوں کے درمیان یعنی اس وادی کے اندر مجھ سے بڑھ کر کوئی مسکین ہے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اپنے اہل و عیال کو کھلا دو اور اللہ تمہارے اس کفارے کو قبول کر لے گا۔ یہ فرما کر آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھی مبارک نظر آئی۔ تو ابو ذر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندہ خود اتنا غریب ہو کہ اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکے، امر بالمعروف نیکیوں کا حکم دے،
اور پیارے بھائیوں، میں ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں اور دہراتا رہوں گا، نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے۔ توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے۔ قیامت کے دن سارے رجسٹر گناہوں کے ہلکے ہوں گے اس ایک لا الہ الا اللہ کی نیکی کے مقابلے میں۔ سب سے بڑی نیکی لا الہ الا اللہ ہے۔ تو سب سے بڑا نیکی کا پیغام وہ توحید کا پیغام ہے۔ لوگوں شرک سے بچ جاؤ، لوگوں توحید کو مان لو، لوگوں یا علی مدد کہنا چھوڑ دو، یا رسول اللہ مدد کہنا چھوڑ دو۔ رسول اللہ نے بھی اللہ کو پکارا، علی نے بھی اللہ کو پکارا، انبیاء نے بھی اللہ کو پکارا، تم بھی اللہ کو پکارو۔ نبی نے اللہ کے نام پہ ذبح کیا، تم بھی اللہ کے نام پہ ذبح کرو۔ نبی نے اللہ کے نام کی نذر و نیاز دی، تم بھی اللہ کے نام کی دو۔ عبادت صرف اللہ کی کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہ کرو۔ نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے روکیے، اور برائیوں میں سب سے بڑی برائی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اے تعویذ باندھنے والے، اللہ سے ڈر جا۔ ان دھاگوں میں، ان تعویذوں میں، ان منکوں میں، ان مدریوں میں کچھ نہیں رکھا۔ کچھ رکھا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تعویذ لکھواتے، وہی لکھوائی گئی، لیکن کوئی تعویذ لکھوانے کا، تعویذ فروشی کا سلسلہ کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ یہ مولویوں کے کھانے پینے کے ڈھونگ ہے، یہ اپنے ہاتھوں میں کڑے باندھنے والے، یہ امام ضامن باندھنے والے، یہ مختلف پیروں کی پھوکی بھی انگوٹھیاں پہننے والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے کہا تھا، جس نے پیتل کا ایک چھلا ایک بخار کے لیے پہن لیا تھا، انزعھا، اس کو اتار کے پھینک دے، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، اس کو پہننے سے تیرے وہن میں، بیماری میں، نحوست شرک کی وجہ سے اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ وَلَوْ مُتَّ عَلَى هَذَا، یہ پہنے پہنے مر گیا تو فطرت محمد پر تیری موت بھی نہیں ہوگی۔ اے بھائی، یہ حال صحابی کا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ صحابی کو کی۔ آپ اپنے بچے کو پیدا ہوتے ہی اس کے پاؤں کے اندر کڑا ڈال دیتے ہیں، اس کی بازو کے اندر آپ تعویذ باندھ دیتے ہیں، اس کے گلے میں تعویذ لٹکا دیتے۔ 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ٹھیک ٹھاک رہا، اور باہر آتے ہی اس کو تعویذوں کی ضرورت پڑ گئی، پیروں کی پھوکوں کی ضرورت پڑ گئی۔ اگر وہ بیمار بھی ہو گیا ہے تو صرف فاتحہ شفا ہے، آپ خود 7 دفعہ پڑھ کے دم کر دیں۔ اپنے عقیدے کو درست کیجئے، برائیوں سے روکیے، اور سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان کا ماتھا کسی ڈھیری پہ جھک جائے۔ سب سے بڑی برائی یہ ہے انسان اللہ کو چھوڑ کر اپنے جیسے بندوں کو پکارنا شروع کر دے۔ سب سے بڑی برائی یہ ہے کہ انسان شرک کی لعنت میں گرفتار ہو جائے۔ سیدنا ابو ذر کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ کمزور آدمی ہو، اس کی کوئی قوت نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی قوم نہیں، اس کے اندر اپنی اتنی طاقت نہیں کہ وہ برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے، بے بس ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ بے ہنر لوگ جن کو کوئی کام کاج نہیں آتا ان کا کوئی کام کر دے۔ پوچھا اگر وہ کمزور ہو اور مظلوم کی مدد بھی نہ کر پائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ بے ہنر لوگوں کا کام کاج کر دے۔ ابو ذر پھر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ بندہ خود ہی بے ہنر ہو، اسے خود بھی کوئی کام کاج نہ آتا ہو، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ مظلوم کی مدد کرے۔ کہا اگر وہ اتنا کمزور ہے کہ مظلوم کی مدد کرنا چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا، تو پھر آپ نے فرمایا ابو ذر لگتا ہے کہ تو اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں چھوڑے گا، اس کے اندر کوئی خیر باقی نہیں رہنے دے گا۔ اگر وہ ایسا ہی ہے تو پھر وہ یہ کرے کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھے، اپنی زبان کو روک کے رکھے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دینا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ سیدنا ابو ذر پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ اپنے ہاتھ اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، تو کیا اس نیکی کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعمال میں سے اگر کوئی عمل بھی کر لے کوئی انسان تو وہ جہنم سے بچ جائے گا، اور وہ عمل اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اللہ کی جنت میں لے جائے گا۔ اس کا وہ عمل اس بندے کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کے ساتھ اللہ کی جنت میں لے جائے گا۔ تو پیارے بھائی، یہ وہ نیکیاں ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو اللہ کی جنت میں لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح ذکر الہی کی مجالس، جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں کتاب و سنت کا ذکر ہو، جہاں قرآن اور حدیث کا ذکر ہو، ان مجالس میں بیٹھیے،
اللہ کے ذکر کو سیکھیے، کتاب و سنت کا علم حاصل کیجئے، ان مجالس کو آباد کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پہ گھومتے ہیں، جہاں کہیں کوئی اللہ کا ذکر کرتی ہوئی انہیں مجلس نظر آتی ہے، اس نورانی مجلس کو جس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور کثیر تعداد ہے ان کی۔ یہ مجلس ختم ہوتی ہے، فرشتے آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اپنے مالک کے پاس پہنچتے ہیں۔ اللہ پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ تیرے بندے تیری یاد میں مگن تھے، وہاں سے آ رہے ہیں، اس مجلس سے آ رہے ہیں جس مجلس میں تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ مالک پوچھتا ہے، میرے بندے کیا کہتے؟ کہ تیرے بندے تیری حمد و ثنا کرتے تھے، تیری تعریفیں بیان کرتے تھے، تیری پاکیزگی بیان کرتے تھے۔ مالک پوچھتا ہے کہ انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ کہ تجھے دیکھا نہیں۔ کہ اگر دیکھ لیں، کہا پھر تو اور زیادہ حمد و ثنا بیان کریں اور تیری تعریفیں اور پاکیزگی بیان کریں۔ مولا ان سے پوچھے گا وہ کیا مانگتے تھے؟ فرشتے جواب میں کہتے ہیں، اللہ وہ تجھ سے تیری جنت کے سوالی تھے۔ اللہ پوچھتا ہے کہ انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں، جنت تو نہیں دیکھی۔ کہا اگر دیکھ لے، کہا پھر اور زیادہ محنت کرے، زیادہ عبادتیں کرے اور اس کے لیے اور ان کی طلب میں اضافہ ہو جائے۔ اچھا کس چیز سے بچتے تھے، کس چیز سے ڈرتے تھے؟ کہا تیری جہنم سے ڈرتے تھے، اس سے بچنے کی دعائیں مانگتے تھے۔ کہا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ کہا جہنم کو تو نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھ لے، تو کہا اگر دیکھ لے تو پھر ان کے خوف کا تو معاملہ کچھ اور ہوگا، وہ اور زیادہ ڈریں گے اور زیادہ اس سے بچنے کی محنت کریں گے۔ تو مالک فرماتا ہے، فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ وہ جو مانگتے ہیں میں ان کو دے رہا ہوں، میں نے ان کو عطا کر دی۔ وہ جنت کے سوالی ہیں، میں جنت ان کو دیتا ہوں۔ وہ جہنم سے میری پناہ میں آتے ہیں، جہنم سے ڈرتے ہیں، میں جہنم سے انہیں محفوظ کر دیتا ہوں۔ ایک فرشتہ بولتا ہے، اللہ وہ سارے تو تیری یاد کے لیے آئے تھے، لیکن ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو کسی غرض کے لیے، کسی کام کے لیے، کسی وجہ سے، کسی اور سبب سے آ کر بیٹھا تھا، وہ تیری یاد کی نیت سے نہیں آیا۔ تو مالک فرماتا ہے، یہ ایسے ہم نشی ہیں، یہ ایسے اچھی مجلس والے ہیں کہ اگر کوئی بلا ارادہ بھی کسی اور نیت سے بھی ان کا ہم نشی بن کے بیٹھ گیا، میں نے اس کو بھی وہ سب کچھ عطا کر دیا۔ تو یہ اللہ کے ذکر کی مجلس ہے، بڑی عظیم مجلسیں ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ کا ذکر ہو، بدعات کا رواج نہ ہو۔ بعض مجلسوں کو اللہ کے ذکر کے نام پہ معروف کروایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے، اور حقیقت میں وہ جہنم کی طرف دوڑنے والی مجلسیں ہیں، جہاں ایسے اعمال کیے جاتے ہیں جن اعمال کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ لائٹیں بند ہو کر مراقبہ حالوں کے اندر مراقبے ہو رہے ہیں، سانس کے ساتھ ضربیں لگ رہی ہیں، کوئی انگلی کے اشاروں سے اور کوئی ہاتھوں کے اشاروں سے نچوا رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی ہو کر رہا ہے، اور پبلک نیچے سے ناچتی بھی، کانپتی بھی، دوڑتی بھی، اچھلتی کودتی ہے، کوئی پائپ پہ چڑھ رہا ہے اور کوئی الٹا لٹکا ہوا ہے، کوئی ذکر کرنے والے مولوی صاحب کے اوپر ہی حملہ آور ہو جاتا ہے کہ جی بس حال پڑ گئی ان کے اوپر۔ یہ سب اہل بدعت کی مجلسیں ہے، یہ جہنم کی طرف لے جانے والی مجلسیں ہے، یہ اللہ کی یاد والی مجلسیں نہیں ہے۔ اللہ کی یاد والی مجلسیں وہ ہیں جہاں قرآن پڑھا جائے، قرآن سکھایا جائے، قرآن سیکھا جائے، احادیث سکھائی جائے، احادیث سیکھی جائے، حدیثیں بیان کی جائے۔ یہ مجلس اللہ کے ذکر والی ہے۔ لوگ اللہ کے ذکر کے نام پہ اکٹھا کرتے ہیں، لیکن پیروں کی ملفوظات، باپوں کی ملفوظات، بزرگوں کے قصے کہانیاں ساری جمعے کی شب وہاں سناتے ہیں۔ یہ اللہ کے ذکر کی مجلسیں نہیں ہے۔ اللہ کے ذکر کی مجالس کی شرط ہے وہاں سنت کے مطابق عمل ہو، بدعات کو رائج نہ کیا جائے، بدعات کو پھیلایا نہ جائے۔ اب تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے ذکر کی مجالس ساز پر، سارنگیوں پر، طبلوں پر، ڈھولوں پر، اور نام اللہ کا لیا جا رہا ہے۔ یہ دھوکہ ہے، یہ فراڈ ہے، اس کا اللہ کے ذکر سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صوفیاء کی گمراہ کر دینے والی مجالس ہے۔ مالک کا فرمان سنیے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردا۔ باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اپنی اپنی ڈھالیں لو۔ تو صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی حملہ ہونے والا ہے؟ کوئی دشمن
ہمارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نار جہنم کے مقابلے میں اپنی اپنی ڈھالیں سنبھالو، یعنی ایسے اعمال کر لو، ایسی نیکیاں کر لو جو تمہارے اور جہنم کے درمیان ڈھال ہو، آڑ بن جائے اور تم جہنم سے بچ جاؤ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پیاری تسبیح، یہ پیارے الفاظ قیامت کے دن جہنم سے نجات دلانے کے لیے سب سے آگے آگے ہوں گے۔ اس تسبیح کا وزن بہت زیادہ ہوگا اور یہ بہت بڑی ڈھال ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچائے گی۔ سبحان اللہ والحمد للہ، پاک ہے اللہ اور ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں، وہ الہ برحق ہے، واللہ اکبر، وہی سب سے بڑا ہے، باقی سب اس کے منگتے فقیر سوالی محتاج، اور وہ سب سے بڑا ہے۔ یہ عقیدے کے ساتھ توحید کو سمجھتے ہوئے تسبیح کی جائے تو قیامت کے دن جہنم سے بچانے کے لیے ڈھال کے طور پہ سب سے آگے آگے یہی اعمال ہوں گے۔ ان اعمال کو اپنے سامنے رکھیے۔ یہ درست ہے کہ آپ دعائیں بھی کثرت سے کریں کہ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے، لیکن ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ یہ اعمال کرے۔ دیکھیے جس صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سن کر کہ مانگ کیا مانگتا ہے تو کہا میں آپ کا پڑوس جنت میں مانگتا ہوں، اس کی مانگ بڑی اعلیٰ، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت میں مانگ رہا ہے، آپ کے کہنے پہ کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ پھر کثرت سجود سے میری مدد کر، کثرت سے تیرے سجدے ہوں گے اللہ کے لیے، یہ عمل ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی تو اللہ کی جنت کا مہمان بنے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ نیک اعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب اہل ایمان کو، جس مسلمان بہن بھائی تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اہل ایمان، اہل توحید، اللہ سب کو اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما کر بغیر حساب کے، بغیر کتاب کے، بغیر عذاب کے، بغیر عقاب کے، اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمیں جنت کا مہمان بنا دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔